اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم جو آپ کو چند دن میں غنی اور مالدار بنا دے گا انشاءاللہ، ایک ایسا اللہ کا اسم، ایک صفاتی نام جس نے انسانوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دی۔ محنت ہے اور یقین بھی ہے، یقین کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے تو پھر بدلتی ہیں تقدیریں، اور دل میں وسوسے لے کر اور پھر ایف اینڈ بٹس لے کے اگر آپ کریں گے تو پھر اس میں وہ رزلٹس نہیں ملتے۔ یا تو کسی کی بات پہ ٹرسٹ کر لیں اور یا نہ کریں، دو ہی راستے ہیں۔ ٹرسٹ کریں تو پورا کریں، اور نہیں کرنا تو بالکل نہ کریں۔ یعنی میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے، اگر آپ کو میری بات پہ بلیو ہو رہا ہے، دل مانتا ہے تو کر لیں، نہیں مانتا بالکل نہ کریں۔ لیکن جو دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں پھر بعد میں بڑی ہماری مطلب ایک طویل ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈیلی بیسس پہ آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو میں فرسٹ ٹائم جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں نے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، آپ نے کیا، اگر آپ کا دل مانتا ہے مجھ سے بات کرنے کو تو کیجیے، نہیں تو مت کیجیے، رابطہ ہی مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے دلوں کے سوتے ہیں۔ ایک عمل تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، لیکن جب آپ ایک پرابلم مجھے نا کچھ دنوں سے ایک فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا سی بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، میرا تو آپ لوگ ہی فیملی ہو نا، مطلب یہ سبسکرائبر جتنے دوست مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں تو وی آر لائک جسٹ لائک فرینڈس، مطلب دوست ہیں، اسلامی بہن بھائی آپ تعلق ہے۔ تو میں اپنے بھی آپ کے پرابلم سے آپ مجھ سے شیئر کرتے ہو واٹس ایپ، تو مجھے بھی کوئی پرابلم آئے گا تو میں اوپنلی بات تو کروں گا نا۔ ایک کچھ دن پہلے، اس میں یہ کہہ نہیں کہ بھائی، میرے کئی بھائی رابطہ کرتے ہیں، کئی بہنیں بھی رابطہ کرتی ہیں، اور یہ میں صرف آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں پہ کہ جناب بڑی مجبوری کی حالت میں، دیکھیے انسان کا ایک بڑا عجیب میں نے ایک رول دیکھا، جب مشکل آ جاتی ہے نا تو بس وہ ہر بندے کو کہتا ہے جی کہ بس تم ہی میرے مسیح اور تم ہی میرے سب کچھ۔ اس کی عاجزیاں دیکھا کرو، اس کے بس رونے دھونے دیکھا کرو، اور جب یہی آدمی کے پاس جب مال آتا ہے، تھوڑا سا کچھ سہولت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جیسے بیماری کی حالت میں کبھی کسی کو دیکھا ہے، میں نے کئی ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بیمار ہوتے ہیں ان سے کبھی تیمارداری کرنے جاؤ ان کو ہوتی ہے، بس وہ کہتے ہیں آپ گھٹ سکتے تو ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ اور وہی آدمی جب ٹھیک ہو کے آتا ہے نا، اور ایک بندے بچے سے جو بھی جائے غریب امیر سے دعا کر رہی ہے، یار دعا کرو یار مجھے شفا مل جائے، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر وہی فرونیت، وہی سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی تکلیف سے بھی گزرے تھے۔ اب بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے میرے بھائی کہ کئی بہن بھائی جو ہے نا یہ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے کہ سر میرا دوست مجھ سے روٹ گیا ہے، اس نے مجھے بلاک کر دیا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں مجھے ان بلاک کر کے۔ یہ مرد حضرات کہہ رہے ہیں، مطلب دوستیاں چل رہی ہیں، اور ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہم یہاں پہ بھاشن دے دے کے تھک گئے کہ یار دین کی کرو، توبہ استغفار کرو، گناہوں سے بچو، ہم تو کہتے ہیں بد نظری سے بھی بچو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بلاک ہو گیا ہوں تو مجھے ان بلاک کروا دیں۔ اور یہاں تک کہ کئی خواتین، کئی بہنوں کے بھی یہ میسج آتے ہیں کہ جناب وہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا، اس نے مجھے بلاک کر دیا، وہ ان بلاک کر دیا۔ آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ یہ نامحرم کے ساتھ آپ تعلق، ایک آپ کا جو بھی ہے، اسلام میں کچھ دوستی کا کنسیپٹ ہے کہ کہیں مجھے آپ بتا دیں؟ یہ تو مسئلہ ہے نا، قرآن کو پڑھا نہیں، حدیث کو پڑھا نہیں، کتنے بڑے مسائل ہیں کہ جناب اگر مقصد یہ کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی نامحرم سے کو آپ نے چھو لیا، اس سے بہتر ہے کہ وہ جتنا عذاب آپ کو اس چھونے پہ ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک لینا کوئی آپ کے، وہ تکلیف کم ہے، وہ برداشت کر لیجیے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، تو معمولی سی بات ہے، وظیفہ بتا دیں، اللہ کو اللہ اللہ کریں گے، چاہے نماز ابھی پڑھتے ہیں نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، پر اب نماز بھی پڑھ لیں گے 7 دن 11 دن، لیکن وظیفہ بتا دیں کہ بندہ ان بلاک کر دیں۔ کیا یار، استغفر اللہ، یہاں پہ ہم اس لیول پہ آ گئے۔ اور ابھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بولا نہ کریں، کئی لوگ آتے ہیں یا بڑے میں بھاشن دے رہا ہے، خام خال ویڈیو لمبی کر رہا ہے، ابھی اس کے چکر میں یہ وہ،
یار لعنت بھیجو ویوز کو، اللہ بڑا مہربان ہے، ایک ٹکے کا ویو بھی نہ آئے تو بہت اللہ پاک کا کرم نوازی ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی آپ لوگ جو بھی بولیں اس پہ کوئی بات بھی نہ کرے، یہ کچھ طریقہ ہے کہ جی مجھے اس نے بلاک کر دیا، ان بلاک کر دے، میرا دوست ہے. لڑکا کہہ رہا ہے لڑکی میری دوست ہے، لڑکی کہہ رہی ہے لڑکا میرا دوست ہے. یہاں پہنچ گئے ہمارے مسائل. پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی رزق نہیں بڑھتا، غربت ہے، پریشانی ہے. جب پڑتی ہے نا اوپر سے کوئی لاٹھی قدرت کی تو پھر سارے کسبل نکل جاتے ہیں. پھر یہی جو ان بلاک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا لڑکے، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں سر جی بےروزگاری بہت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی خدا کا خوف کر لیں، توبہ کی طرف چلے جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں. یہ ہم پر جتنی ملک میں کے اندر قدرتی آفات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ سب ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے. کیوں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنے قبلے کو درست نہیں کرتے؟ کیوں اس چیز کا انتظار کرتے ہو کہ تم پر اوپر سے کوئی لاٹھی اللہ کی پڑ جائے اور پھر تم سدھرو گے؟ اس سے پہلے اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھال لیتے، اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار لیتے، تاکہ آپ کے وظائف اثر بھی کریں، آپ کی دنیا بھی سنورے، آپ کی آخرت بھی سنورے. لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کا ریفرنس آپ بتا رہا ہوں کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، یہ اگر پڑھ کر آپ دعا کریں تو اللہ دعا رد ہی نہیں کرتا. چھوٹی سی بات ہے، اتنا نہیں کر سکتے ہم لوگ. خیر یہ سارے مسائل ڈسکس کرنے کا آپ کا مسئلہ سوشل ایولز ہیں، برائیاں ہمارے اندر، برائیاں موجود ہیں، ان کو درست کرنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، گائیڈ تو کرنا ہے. یہی تو ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ورنہ ایک انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ مال و دولت آپ کو ملے، دولت مند ہو، پیسہ ہو، رزق بڑھے، تو ایک آسان سا عمل ہے. جمعے کے دن آپ سٹارٹ کریں، جمعے کے دن، اور ہر جمعہ جب آپ پڑھ کے آتے ہیں جمعہ نماز کو، جمعہ نماز پڑھ کے آپ آگے گھر پہ نا، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 70 بار آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے، یا رافع ہو، یا رافع ہو، یا رافع ہو. یوں پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں بیٹھ کے اکیلے کے اندر ہی آپ پکار رہے ہیں، یا رافع، اے بلندیاں رفتیں دینے والے، اے یا رافع ہو، یا رافع ہو، بس. اور 3 بار دوشی اینڈ پہ پڑھ لیں. اب اس کے بعد آپ جو باقی ہفتے کے دن ہے نا، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، اگلے فرائیڈے تک، اس میں آپ کھلا پڑھیں یا رافع ہو. پھر اگلا فرائیڈے آئے گا تو جمعہ نماز کے بعد آپ نے پھر اس کو اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ 70 ٹائمز پڑھ، 3 بار درود شریف اور پھر 70 دفعہ یا رافع. یہ تقریباً کوئی 3 یا 5 جمعے آپ یہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے. بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پر پوچھ لیجئے گا، اور کسی مسئلے کے لیے اگر دعا کروانا چاہتے ہیں، خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ بتا دیجیے، انشاءاللہ دعا میں شامل کریں گے. اور اگر مسئلہ پرسنل ہو تو آپ واٹس ایپ پہ بات کر کے ڈسکس کر لیجیے گا. 10:30 بجے رات تک میں ہوتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد. پاکستان میں عصر آج کل 5:15 5:30 تک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میں اویلیبل ہوتا ہوں. تو آپ اسی ٹائم کے اندر خیال کیا کیجیے گا. باقی میرے جو دوست باہر سے بات کرتے ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ناروے، فلپین، برازیل، بہت سارے ممالک سے آتے ہیں. میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، ان کے کوپریشن کا، ان کے دیکھنے کا، واچ کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا. اور اس بات کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ، آپ لوگ ٹائم لے لیتے ہو جب میسیج کر کے نا، تو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.